بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون إن الذين كفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب دیکھیں اللہ کہہ رہے جنہوں نے کفر کیا، دین آ گیا، انکار کیا، اب کیا ہوگا؟ اب قبول نہیں ہے، اب کچھ قبول نہیں ہے. اب تم نے اللہ کی مرضی پہ کہا کہ نہیں یا اللہ اتنی تیری مان لی ہے، یہ والی تیری نہیں مانتے، ہم پچھلے دین پر اب قبول. خدا کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یہ قبول نہیں ہے. ان الذین کفروا، یہ وہ ہے کہ جب اسلام آیا پتہ چل گیا انکار کر. یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا انجام کیا ہے؟ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، کچھ کام نہیں آئے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. اچھا، یہ جو لوگ اگر اب یہ خرچ کریں، اسلام کو ریجیکٹ کر کے، حق پتہ چل گیا اب ریجیکٹ کر دیں، اب کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ نے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو یہ اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں انفاق کریں گے، خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکت. کتنا واضح ہے قرآن. ان کے اس انفاق کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں بہت زیادہ سردی ہو. آپ کو پتا ہے جو بہت ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ پودوں کو، کھیتی کو جلا کے رکھ دیتی ہے. یہ ہمارا علاقہ جو کہ کھیتی باڑی والا علاقہ ہے پنجاب میں، وہ اس کو کورا بولتے ہیں، فصلوں کو خراب کر دیتا ہے، جم جاتا ہے اوپر وہ آ کر. ہوتی وہ ہوا ہے لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ اتنا ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے کہ وہ پودوں کے اوپر جم جاتی ہے، پودے خراب ہو جاتے ہیں. اب یہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے، جنہوں نے حق کی بات کو ریجیکٹ کیا کہ ہمیں وہ پرانا ہی چاہیے، جو کچھ یہ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اس کھیتی کو تباہ کر دیا. اب دیکھیں کہ جو یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو مثلا پہلے فرض کریں جب تک رسول اللہ نہیں آئے تھے وہ اپنے دین پر تھے. اب رسول اللہ آئے، دینی اپنے یہودیت کے تعصب کی وجہ سے رسول اللہ کو نہیں مانا. اب یہ جو خرچ کر رہے ہیں، خدا فرما رہے کہ اب نہ صرف یہ کہ اب والا قبول نہیں ہوگا، اوپر کیا کہا؟ ان کے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے. جو پچھلا کر چکے ہیں کہ مثال دیکھیں کتنی خوبصورت دی ہے کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ ان کی کھیتی وہ کھیتی ہے کہ جس پر وہ شدید سردی والی اور وہ زہریلی ہوا چلے اور اس کھیتی کو تباہ کر. واضح جو جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے حق کے آنے کے بعد، اس کا کیس، اس کا معاملہ جدا ہے اس کی نسبت کہ جو جان بوجھ کے انکار نہیں کر رہا. اور یہ اللہ بہتر جانے، کہ اللہ بہتر جانے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ نے ٹھیکہ نہیں دیا. یہ ضرور ہے کہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مثلا دوسرا ہم پہ حملہ کرتا ہے، جان و مال پہ حملہ ہو جاتا ہے، اب وہ موقع نہیں ہے کہ وہاں پہ کہا جائے یہ سب ایک جیسے نہیں، اچھے ڈھونڈو ان میں سے. وہ حملے کا وقت ہے، دفاع کرنا. اگر کوئی کسی کی جان، مال، عزت پر، ناموس پر، وہ تو اگر کوئی مسلمان بھی آپ کا ہم مسلک بھی آپ کے گھر میں داخل ہو جائے زبردستی اور آپ کے ہاتھوں سے وہ قتل ہو جائے، معاف ہے وہ.
چاہے وہ بڑا عبادت گزار اور نیک ہو، کیونکہ یہ باؤنڈری لائن ہے کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ اور تجاوز، وہ معاملہ اور ہے، لیکن عمومی طور پر لوگوں کے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کہ مثلا اگر شیعہ سمجھے سنی یہ نہیں مان رہا، تو اگر نہیں مان رہا تو وہ کس طرح نہیں مان، اس کو بڑا کلیئر ہو گیا کہ نہیں مان رہا یا نہیں. بس یہ کیٹیگریز فرق. ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو جان بوجھ کے حق آنے کے بعد انکار کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اب تمہارا پچھلا بھی اگلا بھی قبول نہیں ہوگا، پچھلا ضائع کر دوں گا. خدا اس معاملے میں سخت حبط اعمال کر دوں. کیوں؟ تمہارے اس انکار کی وجہ سے اب حق کی ترقی میں رکاوٹ پڑ جائے گی، اب دین کے غلبے میں رکاوٹ پڑ جائے گی. تم نے تعصب کیا، تم نے تعصب کیا. یہ تو معاملہ کلیئر ہو. دوسرا کہ جس کو بات کلیئر نہیں ہوئی اس کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے. اور ہر فرقے اور مسلک کو قرآن کا یہ اصول اور بنیاد سمجھنی چاہیے، اور اپنی جو ایسے ہی تکلیفیں اور اپنے اندر کینسر اور غلط امراض پیدا کر لی ان کو علاج کی قرآن کے ذریعے، قرآن شفا ہے ان امراض کی، فرقہ واریت کے مرض کی بھی قرآن شفا ہے، اس میں شفا پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ لوگ جو انکار کریں جان بوجھ کر ان کا سارا مال ضائع ہے. اور تیسری بات میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں گھسا ہے، ہماری جان مال پر حملہ کرے، وہ مسلمان بھی ہو اور وہ آپ کے ہاتھوں سے مارا جائے، آپ پر دفاع واجب ہے. آپ یہ نہیں کہ میرا مسلمان بھائی ہے کوئی بات نہیں میرے گھر میں گھسا ہے، نہیں. پھر اللہ وہاں پہ کہتا ہے تو بغیرت ہے کہ جو گھر میں گھستا ہے اپنی جان مال عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا. خدا کے نظروں میں وہ منفور ہے، قابل نفرت ہے کہ جس کے اندر غیرت نہیں ہے کہ اس کی ناموس پر کوئی حملہ کرے اور وہ کہے کہ میں تو مطلب مسلمان بھائی جی کر لے. کلیئر یہ باتیں ویسے ہی تھوڑی سوچنے کے بعد بھی کلیئر. بس ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا یہی عدل ہے اور یہی دین ہے. اور جب اپنی جگہوں سے ہٹائی جائیں گی تو اللہ کہتا ہے پھر میں فرقہ واریت کا عذاب بھی تم پہ نازل کروں گا، اور یہ میں کر سکتا ہوں اور اس نے کر دیا ہے. قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے، اور ایک دوسرے کا مزہ سارے مسلمان فرقے چکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو چکھا رہے ہیں. اور خوش کون ہو رہے ہیں؟ دشمنان اسلام خوش ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اور اس دنیاوی زندگی میں وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کمثل ریح فیہا سر، اس مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا انکار کر کے. یہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب دین آیا اس کا انکار کر کے جان بوجھ کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ ہوا اس کی کھیتی کو تباہ کر دے. وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، خود اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا. اس لیے کہ خدا نے کہا تھا اب یہ دین مانو، انہوں نے کہا ہم نے نہیں ماننا. پچھلا بھی تو ہمارا بھی تو دین ہے، موسیٰ غلط تھے، تورات غلط. اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، تم نے خود ظلم کی. اب تمہارے دین کا چیک ہی یہی ہے کہ تم خدا کی طرف سے آنے والی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے. آپ توجہ فرمائیں، جنگ ہو رہی ہو، آگے ایک جو کمانڈر کمانڈ کر رہا ہے وہ پیغام بھیجے، آگے جو لڑ رہے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہو. اب جو کمانڈر جو دیکھ رہا ہے باقی سارے حالات کو بھی، وہ اپنی نئی کمانڈ بھیجے تو وہ کمانڈر سے کہے پہلے بھی تو آپ کی کمانڈ مان رہے ہیں، نئی والی نہیں مانتے. بیڑا غرق ہو گیا جنگ. فوجی جو ہے وہ زیادہ اس کو سمجھ سکتے. فوجی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ اس کا کام ایک دشمن کی طرف آنکھ ہوتی ہے اس کی اور الگ ایک کان اپنے کمانڈر کی طرف ہوتا ہے کہ جو نئی ہدایت آئے گی فوراً. یہ ہے اپنے کمانڈر کا اطاعت گزار. وہ نہیں ہے کہ دو کمانڈ آئے تو آپ نے کان کھا لیا، ہر 5 منٹ بعد نیا حکم دے دیتے ہو. کیا کرتے ہو؟ جیسے یہودیوں نے کہا تھا یہ کیا ہے، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ. یہ کیسا دین ہے؟ دین ہے اللہ کی اطاعت. من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے آگے اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ تو چین سے بیٹھ ہی نہیں دیتا. جیسے مولا علی کی بیعت کرنے والوں نے کچھ عرصے بعد مولا سے کہا گیا جب سے آپ آئے ناک میں دم کیا ہوا ہے، ہمارے گھر بار ہیں، بیوی بچے ہیں، ہماری فصلیں ہیں، ادھر سے آتے کہتے ادھر جنگ پہ چلو، ادھر سے آتے کہتے ادھر جنگ پہ چلو. ایسے جیسے مولا جان بوجھ کے کروا رہے تھے. تو گندی ذہنیت ہوتی ہے، کامچور اور بے ایمان ذہنیت، دنیا پرست ذہنیت. 1000 بہانے، وہ چاہے اس کا سامنے مولا علی جیسی شخصیت کیوں نہ کھڑی ہو وہ بہانے بنا لے. تبوک پر رسول اللہ جیسی شخصیت تھی، لوگ بہانے بنا رہے تھے، یہ ہو گیا تو فلان ہو گیا تو
نہیں جا رہے تھے. پھر اللہ نے آیات قرآن میں سب کی طبیعت سیٹ کی, تب پھر جانے کے لیے تیار ہوئے. پھر بھی بہت سارے جو منافق تھے وہ پیچھے رہ گئے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. صدق اللہ العلی العظیم.